إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلکم تفلحون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے 9ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جو قوم عاد اور جناب ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم سے متعلق ہیں. اس سے پہلے والے درس میں نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان تقریباً 10 صدیوں کا یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے انسانیت میں شرک کا وجود نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی پہلی قوم ہے جو شرک کی مرتکب ہوئی، جنہوں نے اکابر پرستی کی، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اور ان سے فریاد کرتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی ظلم عظیم کو مٹانے کے لیے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، اور انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا. تھوڑے سے لوگ راہ راست پر آئے، ایمان قبول کیا، اکثریت نے ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، شرک پر گامزن رہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں طوفان کے ذریعے غرق کر دیا، ڈبو دیا. اور اس طوفان میں نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک بیٹا بھی غرق ہوا، کنعان. لیکن ان کے 3 بیٹے ایمان لائے اور وہ نجات یافتہ ہوئے. حام، سام، یافث. اور ان تینوں کی نسلیں پھلی پھولیں، لیکن سام کی نسل زیادہ پھلی پھولی، اور عربوں کی اکثریت سامیون نسل ہے. چنانچہ
نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تقریباً 800 سال کے بعد، اور اگر پشتوں میں گنے تو 6-7 پشتوں کے بعد، نسلوں میں 6-7 نسلوں کے بعد قوم عاد کا ظہور ہوا، جو عمان، حضرموت، یمن اور حجاز کے بعض علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور بڑی طاقتور قوم تھی، لمبے ڈیل ڈول والے اور تندرست اور توانا اور طاقتور ایسے کہ وہ یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ وہ شرک کے مرتکب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے جب اپنے نبی ہود بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان میں بھیجا تو ان کو کم عقل کہا، ان کو جھٹلایا۔ کم عقل اس طور پر کہا کہ صدیوں سے ہم باپ دادا کے گڑھے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، اور اب وہ ہمارے ہاں مسلمہ عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ کبھی آدمی غلو کرتا ہے تو ان کے تعلق سے کچھ باتیں گڑھ لیتا ہے، اور پھر یہی جب زمانہ گزرتا ہے تو یہی گڑھی ہوئی باتیں عقیدے کا روپ اختیار کر لیتی ہیں، پھر وہ مسلمہ عقائد میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان کے سامنے کوئی دلیل کام نہیں کرتی، کوئی دلیل کام نہیں کرتی، اس لیے کہ انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ گمراہ قوموں کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ ان کے یہاں صدیوں تک بزرگوں کی پوجا ہوتی رہی، ان سے حاجت روائی کرتے رہے، ان کو مشکل کشا مانتے رہے، اور پھر دھیرے دھیرے انہی کو اپنا معبود و مسجود بنا لیا۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوا، اور جب ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے کہا یار کیسی کم عقلی کی بات کرتے ہو، باپ دادا بیوقوف تھے جو ان کی پوجا کرتے تھے، جو ان کو حاجت روا مانتے تھے، ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، وہ بیوقوف تھے، ایک تم ہی عقل مند ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ عقل مند تھے، تم بیوقوف ہو۔ انہوں نے سمجھایا نہیں، میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے، میں تو اپنے رب کا فرستادہ اور پیامبر ہوں، اس کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہارا ناصح اور تمہارے حق میں امانت دار ہوں۔ نہیں مانے لو، اور کہا ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، جاؤ تمہارا رب جس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے وہ عذاب لے آؤ۔ چنانچہ عذاب آ گیا۔ پہلے ان پر کئی سالوں تک قحط سالی مسلط کی گئی، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ انہوں نے اپنے کچھ نیک لوگوں کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ اور وہاں خانہ کعبہ میں دعا کرو کہ ہمارا رب ہم پر بارش کر دے۔ لیکن جب یہ مکہ پہنچے تو یہاں شراب و کباب میں مبتلا ہو گئے، بھول گئے کہ ہم کیوں آئے تھے، یہ بھول گئے کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے، قوم نے کیوں بھیجا تھا، اور عیاشی اور بدماشی میں لگ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یاد آیا تو انہوں نے دعا کی، چنانچہ بدلی اٹھی اور تیز و تند ہوائیں چلی، اور ایسی تیز ہوائیں چلی جو 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہیں، اور آبادیوں کی آبادیاں تہو بالا ہو گئیں۔ وہ ان کے مردوں کو اٹھاتی اور زمین و آسمان کے درمیان لے جا کر کے اٹھا کے پٹخ دیتی پہاڑوں پر، اور اس سے ان کے بھیجے نکل گئے، اور چونکہ لمبے لمبے تھے اس لیے کٹے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح زمین میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمارے لیے عبرت کا پہلو رکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اکابر پرستی میں حد سے گزر جائیں اور شرک کا ارتکاب کرنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب
اور اس کے احکام سے روگردانی کرنے لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں، ہٹ جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی غرض سے کئی مشہور انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے. پہلا واقعہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھا. یہ دوسرا واقعہ بیان کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا. تمام واقعات میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی یعنی انہی میں سے گویا تمام انبیاء انسانوں میں سے تھے، اور جس قوم میں بھیجے گئے اس قوم کے سب سے شریف خاندان کے فرد تھے. وہ سب سے شریف خاندان کے فرد تھے، اور اسی لیے انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اس طرح کہہ کر خطاب کیا. تو قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے. یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ باطل ہیں، یہ قیامت میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ حشر کے میدان میں تم سے غائب ہو جائیں گے، یہ تمہارے کسی طرح سفارش نہیں کریں گے. حقیقی معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشکلات میں تمہارے کام آئے گا. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں ہو کہ نافرمانی کرو گے تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کا عذاب آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، فنا کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو قوم کے سربراہردہ لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، ہود یقیناً ہم ضرور بھی ضرور تمہیں کم عقلی میں، بیوقوفی میں، احمقانہ حرکتوں میں پاتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم ضرور بھی ضرور تمہیں جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، تم جھوٹے ہو، تم احمق ہو، تم بیوقوف ہو. قال یا قومی، اور یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا کہ جب آدمی کسی چیز کے تئیں، کسی غلط بات پر جو اس کا عقیدہ مسلم ہو جاتا ہے تو پھر ساری دلیلیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، پھر اس کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. یہاں بھی وہی ہوا کہ وہ حق بات کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں کم عقلی میں پاتے ہیں اور ضرور بھی ضرور جھوٹوں میں تمہیں گمان کرتے ہیں. کہا اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر ذرہ برابر بھی کم عقلی اور بیوقوفی نہیں ہے. ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کا پیامبر ہوں، اس کے پیغام کو، اس کی ہدایات کو، اس کے احکام کو لانے والا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے حق میں امانت دار ہوں. تمہیں جو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اس میں میری کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ اگر نہیں مانے تو بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانے تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی. اور تمہارے حق میں امانت دار ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر داعی اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ میں مدعو قوم کے حق میں خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی؟ اور وہ نصیحت بھی کس پر آئی؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تمہیں میں سے ایک فرد پر وہ نصیحت آئی. اور کیوں آئی؟ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ،
تاکہ اس نصیحت کے ذریعے وہ تم کو ڈرائے، لیونذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ اس پر تمہیں تعجب ہے؟ اس پر تو تمہیں اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، تمہارا بھلا کیا ہے اس نے، کہ تمہیں میں سے ایک فرد پر جس کی سیرت سے، جس کے حالات سے، جس کے شب و روز سے، جس کے اٹھک بیٹھک سے، جس کے تعلقات اور جس کے معاملات سے تم واقف ہو اور وہ جانتے ہو کہ تمہارا بہتر ترین شخص ہے، اس پر تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی ہے اور وہ بلا کم و کاست تمہیں پہنچا رہا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کر رہا ہے۔ یہ لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں گویا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نے گویا پورا دین نہیں پہنچایا۔ اگر پورا دین پہنچا دیا ہے تو پھر کسی بدعت کی، کسی نئے کام کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر نیا کام ایجاد کیا گیا تو اس کا مطلب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں پہنچایا۔ اسی لیے ہر رسول نے یہ واضح کیا کہ میں اپنے رب کا پیغام بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے تم تک پہنچا رہا ہوں، اور پھر میں تمہارے حق میں ناصح ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی تمہیں میں سے ایک فرد پر تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور پھر دنیاوی نعمت یاد دلائی گئی قوم عاد کو، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور ذرا یاد تو کرو جبکہ تمہیں اس نے جانشین بنا دیا قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں پیدائش میں ذرا زور آور بنا دیا، پھیلا دیا، تمہیں لمبے ڈیل ڈول والا بنا دیا، تمہیں مضبوط طاقت والا بنا دیا، دنیاوی نعمتیں تمہیں دے دی، بڑی بڑی آبادیاں دے دی تمہیں۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اور جب یاد کرو تو تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ گے، اور جب تم شکر گزار ہو جاؤ گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے اور رہنمائی کی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، زبان سے بھی شکر ادا کرو گے، اعضاء اور جوارے سے بھی شکر ادا کرو گے، تو ہم ضرور بھی ضرور نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اور اگر ہر دم رونا روتے رہو گے، اپنے تقدیر کا رونا رہو گے، اپنی قسمت کے پھوٹنے کا رونا رہو گے، اللہ کی ناشکری کرتے رہو گے، تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی ان نعمتوں پر تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہی بات ان سے بھی کہی گئی کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے اور اس پر شکر گزار رہو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہا ارے ہود تم اس لیے آئے تاکہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، سارے دروں کو چھوڑ دیں، ہاں، اور اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جاؤ جاؤ لے آؤ اس چیز کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو عذاب لے آؤ۔ ہاں، تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو سمجھایا تو ان کی قوموں کی چونکہ سمجھ الٹ گئی، کھوپڑی الٹ گئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ اگر یہ ہود جو لائے ہیں یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو توحید کی تعلیم دی تو ان کے سرکشوں نے، ابو جہل نے اور دوسرے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اگر یہ تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے،
یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ الٹی کھوپڑی ہی تو ہے۔ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایمان لانے کی سعادت بخش دے۔ لیکن جب کسی کی کھوپڑی الٹ جاتی ہے تو یہی کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے۔ تمام انبیاء کی امتوں نے اسی طرح کی حرکت کی، ان پر عذاب آیا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، محسن انسانیت ہے، آپ نے قوم نے جب یہ بات کہی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میری قوم کو طوفان سے اور آسمانی پتھروں سے ہلاک نہ کر۔ اور اسی وجہ سے انفرادی عذاب آتا ہے، کہیں مقامی طور پہ عذاب آ گیا، من حیث القوم کی پوری انسانیت پر عذاب آ جائے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی کہ اللہ میری قوم کو غرق سے اور خسف اور مسخ سے، دھسانے سے اور آسمانی پتھروں سے، رجم سے بچا لے۔ ایسے انہوں نے بھی کہا کہ لے آؤ اس کو جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، خدا علیہ السلام نے کہا تحقیق کی تم پر واقع ہو چکا ہے، تمہارے رب کی جانب سے عذاب اور غضب آ چکی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اب تم ایمان لانے والے نہیں، تم اپنی سرکشی اور اپنے تمرد سے باز آنے والے نہیں ہو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے اور غضب آ جائے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں جسے تم نے گڑھ لیا ہے، تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے، ان بتوں کے نام جو تم نے گڑھ لیے، ہاں، ہبا اور سبا اور صدا، مختلف نام جو تم نے گڑھ لیے، جیسے قوم نوح کے لوگوں نے گڑھ لیا تھا، یغوث، یعوق، نصر، ود، سواع، جیسے قریش نے گڑھ رکھا تھا، لات، عزا، حبل، منات، جیسے اوروں نے بھی گڑھ رکھا ہے، ایسے تم نے گڑھ لیا اور اس پر اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اب ان گڑھے ہوئے ناموں کے ذریعے ہم سے بحث کرتے ہو، ہم سے جو ہے مجادلہ کرتے ہو اللہ کے بارے میں۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے بحث و مناظرہ کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں جسے تم نے گڑھ لیا ہے، رکھ لیا ہے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ غیر مسلموں نے بھی گڑھ لیا، مسلمانوں میں بھی بہتوں نے گڑھ لیا ہے۔ آپ بہت سے مزاروں اور پیر و فقیروں کے بارے میں آپ چاہیں تو سوچیں اور غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، فلاں بخش، فلاں بخش، فلاں نواز، کیا کیا سب، یہ وہی چیزیں تو ہیں، جبکہ اسلام کا چشمہ صافی اور توحید کا مزاج اس کے بالکل خلاف ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب جب تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے تیز و تند ہوا کے ذریعے جسے ہم نے مسخر کر دیا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو آپ قوم کو اس میں پچھاڑی ہوئی دیکھیں گے، سب الٹے ہوئے پڑے ہیں،
کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے درخت ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، اب ان میں سے کوئی باقی بچا؟ کوئی باقی نہیں بچا۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ، ہم نے نجات دے دیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خصوصی رحمت سے۔ یہ ایک کمرے میں تھے، وہ کمرہ محفوظ رہا، ہواؤں کے دست برد سے، اس کی زور آزمائی سے وہ کمرہ محفوظ رہا اور یہ لوگ محفوظ رہے۔ بقیہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی تھی۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو اگر اسے ہلاک کرنا ہے تو پہلے وہ ان میں انبیاء اور رسول بھیجتا ہے اور ان پر اپنی حجت تمام کرتا ہے، اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، اپنے کفر پر، اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، توحید سے کوسوں دور ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی بات کہی گئی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جب اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی، ان کی پیدائش سے پہلے سے تھی، اور یہ بات اتمام حجت کے ذریعے ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو قوم عاد میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغامات، جو ہدایات ہمیں بھیجی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ان پر مضبوطی سے عمل کریں، شرک سے گریزاں ہوں، شرک سے دور رہیں، توحید کو مضبوطی سے تھام لیں، توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہی ایک پکے سچے مسلمان کی عادت اور اس کا وتیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔